مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو دیا پیام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ درود سے پڑھ لیجئے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، آدم تیری ہی پشت میں ایک ایسا نبی آئے گا جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جس کی فوقیت تجھ سے بھی بڑھ کر ہوگی، لیکن ہوگا تیری پشت میں، لیکن فوقیت تجھ سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آدم کی پیدائش سے پہلے سے ملتی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ اور جس طرح آپ کے محلے کا، آپ کے گاؤں کا کوئی سرپنچ ہو، آپ کی تحصیل کا کوئی ایم ایل اے ہو، کسی نے اس کو ووٹ دیے ہوں یا نہ دیے ہوں، ایک وہ پارٹی ہے جس نے اس کو ووٹ دیے ہیں، ایک وہ پارٹی ہے جس نے اس کو ووٹ نہیں دیے، اور وہ پارٹی جس نے اس کو ووٹ دیے ہیں وہ بھی ان کا بھی وہ ایم ایل اے ہے، اور جس نے ووٹ نہیں دیے ان کا بھی وہ ایم ایل اے۔ میرے نبی کو کوئی مانے نہ مانے، میرے نبی کا کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی عیسائی ہو، بدھ مذہب کا ہو، سکھ مذہب کا ہو، جی کسی بھی قسم کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کا بھی نبی، کوئی کلمہ پڑھے اس کا بھی نبی، کلمہ نہ پڑھے اس کا بھی نبی، تمام کے لیے نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور اسی لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیا، جس نے تدبر کیا، جس نے تفکر کیا، جس نے سوچا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کے بغیر رہ ہی نہیں سکا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہوا، آج بھی ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، آپ کی سیرت کو دیکھے گا، آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کی سنتوں میں کیا کیا فائدے ہیں، جب وہ ان کو پڑھے گا، دیکھے گا، سنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں عالم کا رب ہوں، آپ پورے عالم کے لیے رحمت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ۔ آپ دیکھیے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انڈیکس تیار کیا
8 जिल्दों में इंडेक्स तैयार किया। आप देख सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में। उनको क्या मजबूरी थी इंडेक्स तैयार करने की? जी उनको पता था हक तो यही है, लेकिन इलाज की वजह से इस्लाम नहीं लाते। और एक आदमी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे गौर किया कि एक मक्खी जब खाने में पड़ जाए तो उसका वो अपना एक पर दाखिल करती है, दूसरा पर खाने में नहीं दाखिल करती है, तो एक साइंटिस्ट ने उस पे गौर किया क्या वजह है। देखा कि उसके एक पर में बीमारी है, दाउन बीमारी है, और दूसरे में दवा, उन दूसरे में शिफा है। जब उसने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी तो ये शिफा वाला पर जब डिबोया जाता है, उसके वो जरासीम जिसमें बीमारी होती है, इस शिफा की बरकत से वो असर जो है उसका बीमारी वाला बीमारी वाला असर खत्म हो जाता है। तो इसलिए उसको पूरी को जब डिबोएंगे तो वो खाना दिल ना चाहे तो नहीं खाना है, लेकिन अगर चाहे तो खा सकता है, क्योंकि इसमें मुज़र असरात नहीं है। बड़ा हकीम था, ना उससे पहले कोई ऐसा हकीम दुनिया में आया है और ना कयामत तक आएगा। ये आम दावत है मेरे नबी की। मेरे मुसलमान भाइयों को, मेरे हिंदू भाइयों को, मेरे क्रिश्चियन भाइयों को, मेरे यहूदी भाइयों को, तमाम को मेरे नबी की तालीम मिली है, और जिसकी वजह से हवाओं में सैर कर रहे हैं, समंदरों पे चल रहे हैं, मोटर गाड़ियां चल रही हैं। अगर यहाँ तफसील का मौका नहीं है, अगर इसकी दलील कोई किसी को कोई दलील चाहिए, हमसे एक एक चीज की दलील मांग सकता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हम उसको दलील दे सकते हैं कि नबी पूरे जहान के लिए नबी था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं। कसम, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह करके नहीं देखा, बल्कि उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह करके देखा। अगर वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की ऐनक उतार के, वो चश्मा उतार के मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह से देखता, तो वही हजरत उमर जो नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जाते हैं कि मैं आप नाउज़ुबिल्लाह कला कमा कर दूंगा। जब जाके बहन को देखा कुरान पढ़ रही है, बहनोई को देखा मारा, बहनोई को मारा, इतना मारा कि लोग लुहान हो गए। कहने लगे कि आज तुम उमर कहने लगे कि मेरी बहन आज तुम या जो है इस कुरान को छोड़ेगी, इस नबी को छोड़ेगी, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो कहने लगी अगर जुबान से कलमा पड़ा होता तो मैं इनकार कर देती, लेकिन अल्लाह की कसम नबी की मोहब्बत मेरे खून के मेरी रग उस कलमा पड़ता है। अल्लाह की कसम अगर सिर्फ जुबान पड़ती होती तो मैं इनकार कर देता। उमर कहने लगे वो क्या चीज है वो कुरान, जरा मुझे भी दिखाओ तो पढ़ो। जब बहन ने कहा उमर गुस्सा करो, नहा दो, पाक हो नापाक के हाथ में कुरान नहीं जा सकता है। उमर चौंक गए, अल्लाहु अकबर, इतनी कोई मुकद्दस किताब है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून, इसको सिर्फ पाक ही लोग छू सकते हैं। अगर ये आपके साथ हो जाए, आपकी इबादत तो ये मेरी इबादत करें, ऐसा है मेरा शरीक कोई नहीं हो सकता। इनको कह दो कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ गैर ईमान वालों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत हरगिज नहीं कर सकता जिसकी इबादत तुम करते हो। हो ही नहीं सकता है। और इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत का लक़ब दिया है। अल्लाह कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। तामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, मुनकरात से रोकते हो। इस्लाम का पैगाम है जिना से रुकना, चोरी से रुकना, डकैती से रुकना, लड़ाई से रुकना, झगड़े से रुकना, माँ बाप की नाफरमानी से रुकना, पड़ोसियों के साथ गलत नहीं करना। ये इस्लाम का पैगाम है। अब इसमें सवाल होता है, ये तो आपको पता चल गया कि नबी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, नबी गैर ईमान वालों का, मेरे हिंदू भाइयों का नबी है, मेरे क्रिश्चियन भाइयों का नबी है, मेरे यहूदी भाइयों का नबी है, नबी सब का नबी है। लेकिन इसमें सवाल पे लिबास पहनते हैं, उनको चेहरा भी नहीं खोलने देते। ये क्या तालीमात है इस्लाम? अल्लाह अकबर। मौलाना फरमाते हैं
کہ میں نے اس سے عرض کیا میرے بھائی اگر آپ بھی کلمہ پڑھ لیتے، اگر آپ بھی مسلمان ہوتے، آپ کو پتا چلتا کہ قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے ہمیشہ۔ جیسے آپ کے گھر میں 1 لاکھ کی سونے کی مالیت ہے، 1 کروڑ کا سونا ہے آپ کے گھر میں، آپ کیا کریں گے؟ اس کو برسرے راہ آم پھینک دیں گے؟ سونا یہ پڑا ہے آم پھینک دیں گے؟ نہیں، ہائے اس سونے کو بڑی حفاظت سے لائیں گے، اندر لائیں گے کمرے میں، پھر ایک باکس ہوگا، اس باکس کو کھولیں گے، پھر اندر ایک خصوصی پاکٹ ہوگا، اس پاکٹ میں اس کو بند کریں گے، پھر وہ سونا اس پاکٹ میں رکھ کے آگے سے صندوق کو تالا لگائیں گے، صندوق کو تالا لگانے کے بعد پھر اس کمرے کو تالا لگائیں گے۔ تو دیکھیے حفاظت ہم نے اس سونے کی کرنی ہے، تو دیکھیے کتنے پردوں میں اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو اسلام میں عورت کی قدر و قیمت ہے۔ ہماری ماں بہن سونے کے سامنے کیا ہے؟ یہ قیمتی ہیرا ہے ہمارے پاس جو ہم نے چھپا کے رکھا ہے۔ بیان سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ والصلاة على نبی اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها وقال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم جناب صدر جلسہ، علماء اعظام، بزرگان ملت اور تمام شرکاء مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی چند آیتیں اور اسی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، کیونکہ 2 چیزیں اس جلسے کا موضوع ہیں، ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ہے جلسہ دستار بندی۔ کیونکہ حقیقت میں جہاں تک تعلق ہے سیرت کا، تو سیرت کے لیے ایک جامع لفظ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مقدس سے نکلا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کی سیرت کیا ہے، تو حضرت نے فوراً کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو اس پر جواب دیتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوصاف حمیدہ و فاضلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ تو قرآن ہی ہے، مکمل قرآن ہے۔ تو سیرت طیبہ حقیقت میں قرآن مقدس سے تعبیر ہے۔
میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مقدس کی، اس میں فضیلت، ساتھ ہی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اور عصر حاضر کا تقاضا کیا ہے. یہ یاد رکھیے کہ قرآن مقدس ایک نسخہ کیمیا ہے جس کو لفظ شفا سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب دنیا کے اندر بیماری بڑھے گی تو علاج کی اسی کے مطابق ضرورت پڑے گی. بیماری آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی ہے، ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ہے. جسمانی امراض ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، اس لیے دنیا کو ہم ڈاکٹر فراہم کر رہے ہیں. تو یہ ہو گئی جسمانی بیماری. اور ایک بیماری اور ہے جسے روحانی بیماری کہتے ہیں. اور آج دنیا کے اندر جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ روحانی بیماری ترقی کر چکی ہے. بیماری کا حال یہ ہے کہ ایک بیماری پر قدغن لگاتے ہیں، بندش لگاتے ہیں، دوسری بیماری رونما ہو جاتی ہے. پھر بیماری کے اسباب کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. آج ہماری حالت یہ ہے، گئے دنوں دہلی کے اندر ایک واقعہ ہوا، اس پر قدغن لگائی گئی، قوانین بننے لگے. یہ قانون تو پہلے سے تھا، لیکن دونوں میں فرق دیکھیے. قانون تھا، قانون کا انکار نہیں، یہ قانون تھا کہ اس طرح سے کچھ ہو تو اس کے لیے یہ سزا ہو. لیکن پھر اس کے بعد اب تجدید کی جا رہی ہے. قرآن مقدس نے آج سے 1450 سال پہلے حکم دیا تھا، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. لا تقربوا الزنا، کہ زنا مت کرو نہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا سے قریب مت جاؤ. اور اصل میں آج جو بیماری ہے اس بیماری کے لیے ہم کیا نسخہ فراہم کر رہے ہیں. جسمانی بیماری کے لیے آپ نے نسخہ دے دیا، ڈاکٹروں کو فراہم کر دیا، دنیا کی منڈی کے اندر ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن روحانی بیماری کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے کیا نسخہ ہے، ہم اس سے کس طرح سے امراض کی تشخیص کر رہے ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کرا رہے ہیں، اس پہ ہم زیرو پر ابھی نظر آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نسخہ کیمیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس نسخے کو دنیا کی اس منڈی میں لایا جائے اور بیماری کا مداوع اور اس کا علاج کیا جائے کہ بیماری یہ ہے اور اس کا علاج اس طرح سے ہوگا. اسی کی مثال یوں سمجھیے کہ بیماری کے لیے یہ بیماری ہے روحانی بیماری. روحانی بیماری ہے. قرآن مقدس نے یہ کہا کہ اس طرح کی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہی یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو نہیں، بلکہ اسباب زنا کے قریب بھی مت جاؤ، دوائیے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ہر وہ چیز سے دور ہو جاؤ جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیا نہیں کرنا ہے؟ عریانیت اس کو بند کر دو. کیا نہیں کرنا ہے؟ فحاشی کو بند کر دو. ایسے گانے جس سے جنسی خواہشات ابھرتے ہیں اس کو بند کر دو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا خبردار ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے ہر لمحے سے، اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. اگرچہ دنیا والے نہ دیکھ رہے ہو، پولیس والوں کی نگاہ نہ ہو، کیمرے لگے ہوئے نہ ہو، چوراہے پر کوئی چیز نہ ہو، تو بھی کوئی بات نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کس نے کہا؟ قرآن مقدس نے کہا. اب ایک انسان رات کی تاریکی میں طاقت کے بل بوتے پر بدکاری کرنا چاہتا ہے، کسی کی عصمت دری کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس عہدہ و کرسی ہے کہ اس عہدے سے ڈر کر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کیمرے پر پابندی لگائی گئی کہ اس کی لائٹ ہی ختم کر دی گئی طاقت کے بل بوتے پر. دوسری طرف حال یہ ہے کہ بڑی کوٹھی ہے، اس کے اندر چیخ پکار سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جیسے وہاں برائی کے ارادے سے جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت ان کے کان میں گونج رہی ہوتی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے طاق میں لگا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ٹوہ میں لگا ہوا ہے، تمہارا نگراں ہے. اب
بتلائیے کہ آپ کے کیمرے نے کیا کیا، آپ کی حویلی نے کیا کیا، آپ کے عہدہ کرسی نے کیا کیا، اس کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے لیے تم کیا عمل بھیج رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے عمل کی پیشی ہوگی، کل تمہارے سامنے کیا رکھ دیا جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا، تمہاری برائیاں آشکارا کر دی جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یہ کہا جا رہا ہے ان اللہ خبیر بما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب خوب واقف ہے، تمہارے کرتوت سے واقف ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک انسان کے سامنے ایک بات آ جائے گی، نہیں قرآن نے یہ بات کہی ہے، ہمارے عقیدے اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، دل کی زمین کو ہموار کرنا، دل کی زمین کو اس کے لیے تیار کرنا۔ یہ کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، یہ کام قرآن مقدس نے ہمیں دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، عمر قید کر سکتے ہیں، پھانسی کی سزا دے سکتے ہیں، مختلف قسم کی سزاؤں سے ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، چوری کے لیے آپ سزا منتخب کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے قرآن مقدس کا طرز عمل ہی کچھ اور ہے۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، لیکن اسی پر بس نہیں، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کہہ کر اللہ عزیز الحکیم کہا ہے۔ اگر جب یہ بات آ جائے گی تو خیال کچھ اور ہوگا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں چلو چوری یہاں کر لیں گے، جموں کشمیر سے بھاگ کر دہلی چلے جائیں گے، دہلی سے بھاگ کر کہیں اور چلے جائیں گے، یہاں یو پی چلے جائیں گے، بہار چلے جائیں گے، بنگال چلے جائیں گے کہ یہاں کی پولیس پہنچ نہ پائے۔ جب یہ تصور ہوگا تو چوری کی وارداتیں زیادہ ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجئے اس 2 مہینے کے اندر عصمت دری کی واردات زیادہ ہوئی ہے یا نہیں؟ قانون تو بن گیا، لیکن عصمت دری کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ پڑھ رہے ہوں گے روزانہ کے اخبارات کو دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہوگا تو پتہ چلا کہ صرف برائی کو روکنے کے لیے صرف سخت قانون بنا دینے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت، وہ تعلیم نہ آ جائے دنیا کے اندر۔ تو آج وہ ضرورت ہے دنیا کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ تعلیم جس کی آج دنیا پوری پیاسی نظر آ رہی ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جس میں ہماری بیٹیاں محفوظ ہوں، جس میں ہماری مائیں محفوظ ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک بری عادت ہے، میرے اندر یہ عادت ہے زنا کاری کی عادت ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، میں یہ برائی نہیں چھوڑ سکتا، عصمت دری کی میری عادت ہے، یہ میری فطرت بن چکی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اگر تمہاری یہ چاہت ہے زنا کاری کی تو کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ معلم کیسے ہوتے ہیں؟ آج ہمارے اسکولوں میں بھی معلم ہیں، لیکن معلم کی ضرورت دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل کی زمین کو ہموار کر رہے ہیں، صرف سخت قانون نہیں بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100